مسجد ہو یا کوئی اور جگہ جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہو۔ اچھا، اس کے بعد جو آیت 37 اور 38 ہے، اس میں اہل بصیرت والے لوگوں کا ذکر ہے۔ اس کو دیکھ لیتے ہیں پہلے۔ اہل بصیرت والے لوگ یعنی اللہ کا ذکر کرنے والے لوگ لوگوں کو تجارت اور دنیا کی خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرنے دیتی، یعنی وہ اللہ کا ہر ذکر ہر وقت کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن آنکھ و دل الٹ جائیں گے۔ بالفاظ دیگر ہدایت والے لوگ چاہے وہ گھر میں ہو یا باہر ہر وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ کرنے کا کام یہی ہے کہ دنیا کے کسی کام کو اپنے اوپر اتنا حاوی نہیں کرنا یا دنیا میں اتنا مشغول نہیں ہونا کہ ہم اللہ کی یاد سے غافل ہو جائیں۔ 38 میں بھی انہی لوگوں کا ذکر ہے کہ جب ایسے لوگ اہل بصیرت والے لوگ جب کوئی اچھا عمل کرتے ہیں تو وہ اللہ سے اللہ تعالیٰ ان کو بہترین بدلہ عطا فرماتا ہے اور اللہ اپنے فضل سے اور بھی زیادہ دیتا ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ یعنی جب بھی ہم کوئی نیکی کریں تو اس کی اجر کی توقع صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے کریں۔ اچھا، آیت نمبر 39 اور 40 میں کافروں کا ذکر ہے، اور اس میں کافروں کی دو طرح کی مثال بیان کی گئی ہے۔ کافروں کی مثال جو نمبر 1 ہے وہ ایسی ہے کہ کافروں کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے چٹیل میدان میں سیراب ہو۔ سیراب سے مراد ایسی پانی کی جگہ ہے جو دور سے تو نظر آ رہی ہوتی ہے کہ وہاں پانی ہے، مگر حقیقت میں وہاں پانی نہیں ہوتا۔ تو کافروں کے اعمال نمود و نمائش کی طرح ہیں اور آخرت میں اس کا کوئی اجر نہیں ہوگا، اور اللہ پاک ان کے جو اعمال کرتے رہے ان کا پورا پورا حساب دے گا، اور اللہ تعالیٰ بہت جلد کرتا ہے حساب کرنے میں۔ اسی طرح 40 میں بتایا گیا کافروں کی جو دوسری مثال ہے وہ ایسی ہے جیسے ایسے اندھیروں کی ہے جو گہرے سمندر کی تہہ میں ہوں، جس کے اوپر تلے موجوں نے ڈھانپ رکھا ہو، یعنی اتنا گھپ اندھیرا ہو اور پھر اوپر سے ادھر بادل بھی ہو۔ یعنی کہ ایسے اندھیرے کی مثال دی ہے کہ جہاں خوب اندھیرا بھی ہو اور بادل بھی چھائے ہوئے ہوں، الغرض کے ایسا اندھیرا جس میں جب وہ اپنا ہاتھ بھی نکالیں تو اسے بھی نہ دیکھ سکیں۔ تو کفر جو ہے ایسا اندھیرا ہے جس میں انسان کو کچھ نظر نہیں دیتا، جبکہ ایمان ایک ایسی روشنی ہے جس کا نور ہر طرف منور ہوتا ہے۔ تو جو شخص اللہ کی طرف رجوع کرے گا وہ نور پالے گا، اور جو رجوع نہیں کرے گا وہ اندھیروں میں جاتا چلا جائے گا اور اس کے لیے کوئی نور نہیں ہوگا۔ تو ان آیات سے عمل کی بات یہی ہے کہ اپنے دل کو ہمیشہ ایمان اور قرآن و سنت کی روشنی سے منور رکھنا ہے، اور ایسا نور اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرے کہ ہم دنیا میں بھی روشن ہو اور آخرت میں بھی ہماری آخرت سنور جائے، اور وہ نور ہمیں قبر سے لے کر محشر تک ہمارے ساتھ رہے۔ آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ خیراً کثیراً کثیرا۔ سائمہ، اللہ تعالیٰ آپ کے وقت میں علم میں سب میں برکت عطا فرمائے، آسانیاں عطا فرمائے انشاءاللہ۔ چلیے اپنے سبق کی طرف آتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم سورہ نور آیت نمبر 41 سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لفظی ترجمہ کریں گے۔ لیسن آپ کا 272 ہے، جز 18 سورۃ النور، آیت نمبر 41 سے۔ علم کیا نہیں، ترا دیکھا آپ نے، ان اللہ کہ بے شک اللہ، یسبح تسبیح کرتا ہے، لہو اس کے لیے، من جو کوئی، فی السماوات آسمانوں میں، والارض اور زمین میں ہے، والطیر اور پرندے بھی، صافات پر پھیلائے، کلن ہر ایک نے، قد تحقیق، علما جان لی، صلاتہ نماز اپنی، و تسبیحہ اور تسبیح اپنی، واللہ اور اللہ، علیم خوب جاننے والا ہے، بما اسے جو، یفعلون وہ کر رہے ہیں۔
وَلِلَّهِ اور اللہ ہی کے لیے ہے ملک السماوات والارض بادشاہت آسمانوں اور زمین کی، وَإِلَى اللَّهِ اور اللہ ہی کی طرف المصیر لوٹنا ہے۔ علم کیا نہیں ترا آپ نے دیکھا ان اللہ یزجی وہ چلاتا ہے صحابہ بادلوں کو ثم پھر یؤلف وہ ملا دیتا ہے کنہیں یعنی بادلوں کو بینہو آپس میں ثم پھر یجعلہ وہ کر دیتا ہے اسے رکاما تہبت فترا تو آپ دیکھتے ہیں الودق بارش یخرج نکلتی ہے من خلالہ اس کے درمیان سے وینزل اور وہ اتارتا ہے من السماء آسمان سے من جبال پہاڑوں سے فیہا اس میں من برد کچھ اولے فیصیب پھر وہ پہنچاتا ہے بھی اس سے من یشاء جسے وہ چاہتا ہے ویصرفہ اور وہ پھیر دیتا ہے اسے ام من یشاء جس سے وہ چاہتا ہے یکادو قریب ہے کہ ثنا چمک برقی اس کی بجلی یذہب وہ لے جائے بالابصار نگاہوں کو یقلب الٹ پلٹ کرتا ہے اللہ اللہ اللیل رات کو والنہار اور دن کو ان یقیناً فی ذالک اس میں لعبرتن البتہ عبرت ہے لأولی الابصار اہل بصیرت کے لیے واللہ اور اللہ نے خلقہ پیدا کیا کلا ہر دابت من ماء جاندار کو دابہ جاندار کو من ماء پانی سے فمنہم تو ان میں سے کوئی من جو یمشی چلتا ہے علی بطنہ اپنے پیٹ پر ومنہم اور ان میں سے کوئی من یمشی جو چلتا ہے علی رجلین دو پاؤں پر ومنہم اور ان میں سے کوئی من جو یمشی چلتا ہے علی اربع چار پاؤں پر یخلق اللہ پیدا کرتا ہے اللہ ما جو یشاء وہ چاہتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر لقد البتہ تحقیق انزلنا نازل کی ہم نے آیات مبینات واضح واللہ اور اللہ یہدی وہ ہدایت دیتا ہے من یشاء جسے وہ چاہتا ہے الی صراط طرف راستے کے مستقیم سیدھے۔ یہاں تک آج کا آپ کا سبق ہوگا انشاءاللہ، باقی جو آیات ہوں گی وہ انشاءاللہ ہم کل کے سبق میں کریں گے۔ چلیں پہلے تلاوت سن لیتے ہیں پھر اس کے بعد روٹ ورڈ بھی کریں گے اور ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار والله خلق كل دابة من ماء
فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. इंशाल्लाह हम रूट वर्ड देखेंगे आयत नंबर 43 में। आप देखिए यूज जी जा जीम और वाव, इसका मतलब होता है हकाना या चलाना, ठीक है ना, हकाने के मायने में भी आता है। और 43 ही में देखें, आपके पास 43 में बहुत सारे नए वर्ड्स हैं एक्चुअली। यू अलिफू, अलिफ से है, अलिफ लाम फा यानी मिलाता है, यानी दिलों के इख्तलाफ को दूर करके मिलाना, ठीक। इसी तरह रुकामा, रा काफ और मीम तह बतह होना, यानी एक के ऊपर एक। अलवदक, वाव दाल और काफ, इसके मायने चमक के साथ बारिश का होना, राइट, चमकना बिजली के लिए। यानी युसीबु, स्वाद वाव बा, बारिश का गिरना और डालने के मायने में भी आता है, यानी किसी ने कहीं पर कोई चीज़ डाली हो तो जैसे वो डाल देता है, इस तरह से। सना, सना सीन नून और वाव इसका रूट वर्ड है, चमकदार रोशनी के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, राइट। और बाकी अगर आप देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको तमाम आयात में, आज की आयात में आपको सारे वर्ड्स जो हैं आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह हम न्यू वर्ड भी देखते हैं कि आज के सबक में आपके लिए कितने नए अल्फाज हैं। ऑल टुगेदर आपने 80 वर्ड्स पढ़े हैं इंशाल्लाह, और इसमें सिर्फ 3 नए अल्फाज हैं, साफ़ात, रुकामा और अलवत्क। बल्कि मैं अभी ये पढ़ रही थी रूट वर्ड, तो मुझे लग रहा था कि बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो पहले गुजर चुके हैं, यानी इस रूट वर्ड के साथ जो है कई जगह पर आप पीछे पढ़ चुके हैं, दूसरे फॉर्म्स में होगा लेकिन पढ़ चुके हैं। तो ये 3 वर्ड जो है बेसिकली आपके लिए नए हैं, यानी 80 में से सिर्फ और सिर्फ 3 नए अल्फाज हैं आपके लिए माशाल्लाह। तो आपके लिए न्यू अल्फाज को याद करना और टेस्ट देना उतना मुश्किल नहीं होगा इंशाल्लाह। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपनी तफसीर की तरफ। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यिबा, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। इंशाल्लाह आज हम जुज़ 18 सूरत नूर आयत नंबर 41 से आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अलम तरा अन्नल्लाह युसब्बिहु लहू मन फिस समावाति वल अर्द। क्या आपने नहीं देखा कि यकीनन अल्लाह की तस्बीह बयान करता है जो आसमानों और ज़मीन में है। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपना जिक्र करते हुए फरमा रहे हैं क्या कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपने नहीं देखा, यानी कैसे देखने की बात हो रही, दिल की आंख से। क्या आपने अपने दिल की आंख से नहीं देखा, यानी क्या तुम जानते नहीं हो कि कायनात की हर मखलूक, अब क्या क्या आ जाता है मखलूक में, इंसान, फरिश्ते, जिन्नात, हैवानात, नबातात, जमातात, सब आ गए ना, सब अपने रब की तस्बीह बयान कर रहे हैं। यही बात सूरह बनी इसराइल में भी आती है, आयत 44 में फरमाया कि सातों आसमान और ज़मीन और जो इनमें हैं सब उसकी तस्बीह करते हैं
اور کوئی نہیں مگر اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں، لیکن تم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے، یقیناً وہ ہمیشہ سے بے حد بردبار، نہایت بخشنے والا. رائٹ. وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ، اور پرندے بھی جو پر پھیلائے ہوئے ہیں. رائٹ. یعنی جو پرندے پر پھیلا کر اڑ رہے ہوتے ہیں وہ بھی کیا ہے، اپنے رب کی تسبیح کر رہے ہوتے ہیں. پرندے بھی اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک منہ بولتا ثبوت موجود ہے. ان کی تسبیح جو ہے وہ آسمانوں اور زمین کے درمیان فضاؤں میں اڑتے ہوئے ہوتی ہے، جبکہ دوسری مخلوقات جیسے حیوانات آپ لے لیں، زمین پر چلتے پھرنے کی جو قدرت رکھتے ہیں اور ظاہر ہے وہ فضاؤں میں اڑنے کی قدرت طاقت نہیں رکھتے ہیں، تو وہ بھی بٹ اللہ کی تسبیح میں مصروف رہتے ہیں. اور پرندوں کا تذکرہ ان کی صف بندی اور منظم پرواز کی وجہ سے کیا گیا. مطلب کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے نا یہ خیال، اور آپ کو قرآن پاک میں اکثر جگہ نظر آئے گا، سورہ ملک میں بھی ہم پڑھتے ہیں رات کو، کہ اس میں ذکر ہوتا ہے نا بار بار کہ تم یہ اڑتے ہوئے پرندوں کو دیکھو، انہیں پر اگر تم غور کرو تو تم اپنے رب کو پہچان. رائٹ. تو وہ بھی اپنی تسبیح کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کی تسبیح پلس یہ ہے کہ ان کا جو اڑنا ہے اور کتنے آرگنائز ہو کے وہ اڑتے ہیں. دیکھا ہے آپ نے جب ان کے جھنڈ کہیں جا رہے ہوتے ہیں تو وہ کوئی بے ترتیبی نہیں نظر آتی ان میں. بعض اوقات تو اگر 10-15 کا قافلہ اگر جا رہا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ بڑے آرگنائز نظر آتے ہیں، وہ کلیئر ہوتا ہے. ایون بڑا بڑا غول بھی ان کا جا رہا ہے نا، غول کہتے ہیں نا یعنی ان کے گروپس کو، تو وہ بھی جو ہے بڑا آرگنائز طریقے سے جا رہا ہوتا ہے. تو اس لیے ایک خاص وجہ علماء کرام کہتے ہیں کہ شاید یہی وجہ ہے کہ ان کا ذکر آپ کو اکثر قرآن پاک میں نظر آتا ہے. کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر ایک نے یقیناً اپنی نماز اور اپنی تسبیح کو جان لیا. یعنی مخلوق کے دل میں جو تسبیح الہام کر دی گئی ہے وہ اپنی تسبیح اور نماز کو جانتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو اپنی عبادت کا ہر طریقہ بتا دیا اور ایک راستہ سمجھا دیا. گویا کائنات کی دنیا کی ہر چیز اللہ کے حکم سے اس کے قانون کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کیے ہوئے، جھکی ہوئی ہے. عاجزی ہے ہر مخلوق میں. جس کام پر اللہ تعالیٰ نے جس کو لگایا ہے وہ بلا چون چرا اس کو انجام دے رہا ہے. یعنی فطری قانون کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بنایا نا، اور جس کو جو ڈیوٹی دی گئی ہے وہ اسی حساب سے چل رہا ہے، اور جس کو جو تسبیح سکھائی گئی ہے وہ اسی حساب سے کر رہا ہوتا ہے. اگرچہ میں اور آپ نہیں سن پاتے، ہمیں نہیں پتا ہوتا، چاہے وہ کوئی کیڑا مکوڑا ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی اپنے رب کو پہچانتا ہے. اور الہام کیا ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر ایک جاندار کو اس کی تسبیح سکھا دی، اس کو کسی سے لرن نہیں کرنا پڑتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ صاد میں، اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ، بے شک ہم نے اس کے ساتھ پہاڑوں کو مسخر کر دیا کہ وہ صبح و شام تسبیح کرتے ہیں. یعنی وہ بھی اللہ کی، پہاڑ اتنے بڑے بڑے پہاڑ، اور ہمیں لگتا ہے کہ جیسے ایک بے جان سی چیز ہے، لیکن وہ بے جان سی چیزیں جو ہیں وہ بھی اللہ کی تسبیح کرتی ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان پر واضح کیا ہے کہ ہر مخلوق کو اس کا طریقہ زندگی اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہے، الہام کیا ہے. ہر ایک کے پاس اس کا علم اور فہم جو ہے وہ کہاں ہے، الہام ہوا ہوا ہے. رائٹ. چوٹیوں کی تسبیح کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چوٹیوں نے ایک نبی عزیر یا موسیٰ علیہ السلام کو کاٹ لیا، تو ان کے حکم سے چوٹیوں کے سارے گھر جلا دیے گئے. اس پہ اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس وحی بھیجی کہ اگر تمہیں ایک چوٹی نے کاٹ لیا تھا تو تم نے ایسی خلقت کو جلا کر خاک کر دیا جو اللہ کی تسبیح بیان کرتی تھی. یہ بخاری کی روایت ہے 3019. رائٹ. یعنی ساری جو مخلوق ہے نا وہ اللہ کی تسبیح کر رہی ہوتی ہے، ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، اور ہر ایک کو اپنا اپنا طریقہ پتہ ہے کہ اسے کیسے اللہ کی تسبیح کرنی.
یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک ثبوت ہے. اسی طرح ان کی تخلیق پر کوئی اور قادر نہیں ہے، ایسے ہی ان کے علم پر پہ کوئی اور قدرت نہیں رکھتا. یعنی کسی بھی جانور کو، جاندار کو بنانے میں اللہ کے سوا کوئی قادر ہے نہیں. ہم تو خود اپنے لیے نہیں ہیں، رائٹ؟ اپنی مرضی سے تو نہیں پیدا ہو گئے نا کہیں بھی، کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے چاہا وہاں پیدا ہوئے. یہ تھوڑی ہے کہ اپنی مرضی سے کہیں بھی پیدا ہو جاتے ہیں، جو لوگ اچھے لگ رہے ہیں ان کے بچے بن جاتے ہیں. نہیں، اللہ کی مرضی، اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے. بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کو نہ صرف پیدا کیا ہے بلکہ انہیں ان کے اندر الہام بھی کیا ہے کہ وہ کس طرح اپنے رب کی تسبیح کریں. رائٹ؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو شعور دلایا ہے. یہ سب کیوں بات بیان کی جا رہی؟ اس لیے کہ اللہ نے شعور دلایا انسان کو کہ ننھی مخلوقات بھی اپنے خالق کو پہچانتی ہیں، اپنی نماز اور اپنی تسبیح کا طریقہ جانتی ہیں، لیکن انسان کو اختیار دے دیا گیا جس میں انسان کا امتحان ہے. یہاں پہ مجھے وہ حضرت ابو بکر کی بات یاد آ جاتی کہ وہ کہتے تھے کہ کاش کہ میں کوئی درخت ہوتا جسے کاٹ دیا جاتا. اسی طرح اور بھی صحابہ اکرام کی بہت ساری باتیں ملیں گی آپ کو، کیونکہ واقعی اللہ نے ہمارے لیے جنت تو ہے، لیکن کتنا مشکل ہے اگر کسی امتحان میں ڈال دیا جائے تو. صحیح ٹریک پہ رہنا، ہدایت پہ رہنا، چلتے رہنا، جم کے چلتے رہنا. لیکن یہ بھی پھر یاد آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ کی رحمتیں بے شمار، اللہ تعالیٰ کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ نہیں بوجھ ڈالتا. رائٹ؟ لہٰذا انسان کو شعور دیا گیا تاکہ اس کا امتحان لیا جائے کہ وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے یا انکار کرتا ہے، اپنے رب کو پہچانتا ہے یا نہیں پہچانتا، اس کی تسبیح اور اس کی عبادات کرتا ہے کہ نہیں کرتا. یعنی اللہ تعالیٰ نے پرندوں کے علم سے انسان کو اس کی لا علمی کا شعور دلایا ہے کہ دیکھو تم اپنے رب کی ذات و صفات کا علم نہیں رکھتے. یہی علم کی کمی انسان کی تسبیح، عبادات اور اطاعت میں رکاوٹ بن جاتی. یعنی اب آپ دیکھیں، ہمیں تقدو کرنا ہے، ہمیں کوشش کرنی ہے. جانور کو الگ سے کوشش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کے یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے بھوک لگ جاتی ہے. آپ کوشش کرتے ہیں تو بھوک لگتی نہیں، بھوک خود ہی لگتی. نیند آ جاتی، آپ کوشش کرتے ہیں تو نیند آتی نہیں. اللہ نے یہ تو اپنے کنٹرول میں رکھا ہوا ہے. یعنی بھوک لگے گی، نیند آئے گی، پیاس لگے گی تو اس کے لیے بھاگیں گے، اس کے لیے دوڑیں گے. نیند آئے گی، کہیں بھی کھڑا ہوا ہو انسان اگر اس کو شدید نیند آ رہی ہو تو بعض اوقات کھڑے کھڑے بھی نیند آنے لگتی. ایسا ہے؟ ہوا ہے کبھی آپ کے ساتھ ایسا؟ میرے ساتھ ایسا ہوا جب میں لاسٹ ٹائم عمرے پہ گئی تھی تو کچھ اس قدر شدید تھکاوٹ تھی کہ یعنی یہاں سے گئے اور پھر اتنی لمبی ظاہر ہے آپ کی وہ فلائٹ، اور پھر ظاہر ہے اس سے پہلے کی ایگزرشن، اور پھر وہاں پہنچتے ہی ہم نے عمرہ کیا کیونکہ ہمارا بہت چھوٹا سا اسٹے تھا وہاں پر. تو عمرہ کر کے پھر جب ہم عشاء پڑھ رہے تھے تو مجھے آج تک یاد ہے کہ وہ عشاء کی تو قرات آپ کو پتہ ہے لمبی ہوتی کہ وہ قیام میں میری آنکھ باضابطہ لگی اور مجھے لگا میں مطلب گرتے گرتے بچی، رکوع تک آدھی چلی گئی پھر کھڑی ہو گئی الحمدللہ. لیکن بتانا میں یہ چاہ رہی ہوں کہ یہ اللہ کے اختیار میں ہے نا، اللہ نے اختیار رکھا ہوا ہے. جانوروں کو بالکل اسی طرح اختیار میں، اللہ کے اختیار میں ہے کہ اللہ نے ان کو تسبیح سکھا دی. باقی دوسری مخلوقات کو، جانور، چرند پرند، پتھر، یہ وہ، درخت، پہاڑ، سب کو لے لیجیے، رائٹ؟ سب کو سکھا دیا. لیکن ہمیں اللہ نے شعور دیا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے پک اینڈ چوز کا شعور دے دیا. اللہ تعالیٰ نے شعور دلایا کہ اس کے نور کی رسائی علم کے بغیر ممکن نہیں ہے. جو پیچھے آپ نے نور کی بات پڑھی، نور کیا تھا؟ ہدایت نا. ایکچولی وہ چراغ کیا تھا جو سینے میں ہے میرے اور آپ کے سب کے ہے؟ وہ ہدایت ہے. لیکن اس چراغ کو جلانے کے لیے جو پیچھے آپ نے آیت 35 میں پڑھا تھا، اس چراغ کو دیکھیں، چراغ کو جلانے کے لیے کچھ چاہیے ہوتا ہے نا.
یا وہ ایک دفعہ آپ نے جلا دیا تو جلتا رہے گا؟ نہیں، چراغ کو جلانے کے لیے تیل چاہیے ہوتا ہے، بتی چاہیے ہوتی ہے نا، برتن چاہیے ہوتا ہے، طلب چاہیے ہوتی ہے. تو ہم نے پڑھا تھا کہ کیا فہم چاہیے، ذہن چاہیے، شعور چاہیے، کوشش چاہیے، رائٹ. تو علم چاہیے گویا کہ سمپل ورڈ، ایک ورڈ میں اگر کوئی کہے تو کیا چاہیے جی آپ کو اس چراغ کو جلانے کی؟ علم چاہیے. علم، علم ہوگا تو کچھ ہوگا، علم ہوگا تو آگے بڑھیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے شعور دلایا کہ پرندوں کے پاس وہ عقل نہیں جو انسانوں کے پاس. پرندوں کو تو الہام کر دیا گیا، لیکن انسان کے پاس وحی کے ذریعے سے علم آیا، انسان کے پاس رسولوں کے ذریعے سے علم آیا. اور انتہائی باشعور مخلوق جو ہے، سچی بات یہ ہے کہ وہ انتہائی غیر منظم ہے. ہم اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ اشرف المخلوق. بڑا ہمیں غرور ہے اپنے اوپر. آپ دیکھیں جتنی مخلوقات بنی ہوئی ہیں، آپ آگے آیت میں پڑھیں گے ابھی، جتنے جانور ہیں وہ سب کیسے چاروں ہاتھ پاؤں پہ چلتے ہیں. ہمارے بھی ہے نا، 2 ہاتھ 2 پاؤں، لیکن ان کا سر نیچے ہوتا ہے، رائٹ. زمین کی انسان کو اللہ نے طاقت دی، وہ کھڑا ہو کے چلتا ہے، 2 پاؤں پہ چلتا ہے، اس کا سر بلند ہے. اشرف مخلوق، right؟ لیکن اشرف بنتے کب ہیں؟ جب اپنے اللہ کو یاد کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، اپنے اللہ کا ذکر کرتے رہیں. ذکر کے تو بے شمار فوائد ہم پڑھتے رہے نا، پیچھے بھی جتنا پڑھیں کم ہے. اور لگتا ہے جیسے ہر تھوڑے دن کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ذکر کی آیات جو ہیں قرآن پاک میں آ جاتی ہیں، اور ایسا لگتا ہے واقعی ضرورت تھی، پٹری سے اتر گئے تھے. لگتا ہے آپ کو؟ فیل ہوتا ہے آپ سب کو؟ لگ رہا ہے کہ پٹری سے اترے میں ذرا رمضان اور ابھی ذی الحج کے روزے وغیرہ رکھے، لیکن پھر پٹری سے اترنے لگتے ہیں، پھر آیات آ جاتی ہیں، پھر پڑھتا ہے آدمی کہتا ہے ہاں میں نے ذکر کرنا کم کر دی، میرا ذکر چھٹا ہوا ہے. نہیں، سبحان اللہ. وہ علامہ اقبال نے فرمایا کہ صفے کچھ جبی پریشاں سجدے بے ذوق. کیا مطلب؟ یعنی صفحے بھی ایسے ہی بنی ہوئی بیکار سی، اور جبھی بھی پریشان ہے، وہ کہتے ہیں نا پریشانی کا عالم ہے، اور سجدے بھی بے ذوق ہیں. واقعی ہمارے سجدے کیا ہیں؟ ہم سب اپنے اپنے سجدوں کو، اپنی اپنی نمازوں کو، کیونکہ بہترین ذکر کہاں ہوتا ہے؟ نماز. ہم سب اپنی نمازوں کا جائزہ لیں. کیا ہمارا ذکر ہوتا ہے؟ کیا ہمارا قیام ہے؟ کیا ہماری رکوع اور سجود ہیں؟ کتنی ایفرٹ ہے، کتنی محنت ہے، کتنی کوششیں ہیں اس کو ٹھیک کرنے کی نا. میں سب سے پہلے اپنے آپ کو کہوں گی، یہ نہ کوئی سمجھے کہ میں آپ کو کہہ رہی ہوں، میرا تو اپنا ہی برا حال ہے، رائٹ. یعنی سچ تو یہ ہے کہ ایسے سجدے ہیں ہمارے کہ خود ہی شرمسار ہو رہے ہوتے ہیں. کیا اللہ کے آگے پیش کریں گے؟ کیا دکھائیں گے؟ کیا منہ لے کر جائیں گے؟ یہ ذکر کیا، یہ لے کر آئی ہو، یہ لے کر آئی. اتنا جانتے تھے، اتنا پڑھتی تھی، پڑھاتی تھی، سمجھتی تھی، سمجھاتی تھی، سنتی تھی. یہ نماز ہے تمہاری؟ واقعی ہمارا یہی حال ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہمارا اپنے رب کا ذکر بلند کرنے والوں میں شامل. نہ صرف نمازوں میں تو کرنا ہی کرنا ہے، ہر وقت زبان کو بھی تر رکھنا ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ کے ذکر سے جو سکون ملتا ہے وہ آپ کو کہیں نہیں ملتا، کہیں نہیں ملتا. جب کبھی آپ کسی، اللہ نہ کرے اللہ آپ کو سب کو خوش رکھے، لیکن کبھی زندگی میں مسائل سے گزریں، کچھ دیر بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیں، آپ محسوس کریں گی کہ ایک تقویت سی مل گئی، ایک سکون سا مل گیا. اور فوراً پھر وہ اذکار خاص طور پہ جو ہم پڑھتے ہیں جن سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، آئی ڈونٹ نو وہ کہاں پر ہوگا اس وقت. آپ لوگ کو بار بار شیئر کیا گیا ہے آپ لوگوں کے ساتھ، اگر کوئی کسی کے سامنے ہو تو ضرور شیئر کر دیں، ورنہ میں خود بھی کر دوں گی آپ لوگ کے ساتھ شیئر. لیکن واقعی وہ اذکار جب آپ کچھ نہیں، جتنا آپ کا دل چاہے آسانی کے ساتھ آپ پڑھیں تو دل کو ایک سکون اور ایک راحت ملتی. اور سب سے بڑا سکون ہے کیا؟ دل کا سکون. باہر کا ماحول کتنا بھی اچھا ہو، اگر اندر آپ کے سکون نہیں ہے، راحت نہیں ہے، امن اور چین نہیں ہے،
باہر کتنا بھی خوشگوار ہو کچھ نہیں اچھا لگتا، ایسا ہی ہے نا، کچھ نہیں اچھا لگتا. اور وہی معاملات اس کے برعکس ہو، باہر اگر کوئی بہت خوشگوار حالات نہ بھی ہو، دل سکون میں ہو، تو سبحان اللہ انسان بڑی سے بڑی مشکل کو آسانی کے ساتھ فیس کر لیتا ہے، رائٹ. تو پتہ یہ چلا کہ کائنات جو ہے وہ انسان کا ماحول ہے، اور ہر چیز جس ماحول میں رہتی ہے وہ اس کا اثر قبول کرتی ہے، اور انسان کو وہ ماحول دکھایا گیا ہے یہاں پر جس میں وہ رہتا ہے، اور یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو ہر چیز کیسے اللہ کی تسبیح اور عبادت میں مشغول ہے. انسان کے دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے ہر چیز شکلوں رنگوں مزاجوں کے اختلاف کے باوجود بنیادی مقصد کے اعتبار سے ایک ہے سب، اور سب کا ایک ہی مقصد ہے کیا؟ اللہ کی اطاعت کرنا، اللہ کی حمد کرنا، اللہ کی تسبیح کرنا. اب آپ اپنے ارد گرد دیکھ لیں کتنی چیز، ہر چیز اٹھا لیں، آپ کا لیپ ٹاپ، آپ کا فون، آپ کی چیزیں، یہ سب بھی تو چیزیں، ہمیں کیا پتہ یہ بھی تو لکڑی سے سب بنی ہوئی ہیں، کوئی لوہے سے، کوئی لکڑی سے، ہے نا، کوئی اسٹیل سے بنا ہوا ہے ساری چیزیں. یہ سب کیا پتہ تسبیح کر رہی ہوں گی، کتابیں سبھی تو لکڑی سے بنی ہوئی ہیں. تو ہر چیز جو ہے وہ تسبیح کر رہی ہے. گویا انسان کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ ہر چیز ویسے ہی ہے جیسے اس کو رہنا چاہیے، لہٰذا آپ بھی ویسے ہی رہیں جیسے آپ کو رہنا چاہیے، یعنی حق کے مطابق. واللہ علیم بما یفعلون، اور اللہ خوب جاننے والا ہے جو کچھ بھی وہ کرتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ شعور دلایا کہ کائنات کی ہر چیز حرکت میں ہے، تسبیح بیان کر رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کے اعمال سے باخبر، ہر ایک کے عمل سے وہ باخبر ہے اور وہ جانتا ہے. سورہ بنی اسرائیل میں بھی آتا ہے نا کہ تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے ہو، رائٹ. اور اس کے بارے میں ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کنکریاں اٹھائیں اور اس کو صحابہ اکرام کے آگے رکھا، تو جب انہوں نے اس کو کلوز کیا کان سے تو اس میں سے کچھ آوازیں آ رہی تھیں. اور آج دیکھیں آپ کے سائنس سے بھی یہ چیزیں پروو ہیں کہ ہر چیز میں کوئی نہ کوئی وائبریشن ہے. واللہ عالم وہ تسبیح ہمیں کیا پتہ، رائٹ. تو کرنے کا کام کیا سمجھ میں آیا؟ تسبیح کرنا اللہ شعور کے ساتھ انشاءاللہ. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین میں اللہ ہی کی بادشاہت، یعنی اللہ رب العزت ساری کائنات کا مالک اور مختار ہے، وہی بادشاہ ہے، وہی معبود، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. وہ زور آور بادشاہ ہے جس کے حکم کو کوئی ٹال ہی نہیں سکتا، رائٹ. سب کو لوٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کے اعمال کی جزا دے گا. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف سب کو لوٹنا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھایا ہے، یہاں پر سمجھایا کیا جا رہا ہے کہ بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، نو چوائس، نہیں بھاگ سکتے. اللہ سے کہاں سے بھاگ سکتا انسان؟ اللہ نے یہ سمجھایا کہ اس کے عذاب سے بچنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، لہٰذا اپنی جان بچانے کے لیے اللہ کے آگے چھپ جایا جائے، اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کی غلامی کو قبول کیا جائے. اللہ کے مقابلے میں کوئی اور پناہ گاہ نہیں ہے، لہٰذا انسان کو سرکشی چھوڑ کر اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے. مطلب یہ جو اتنا کچھ بیان کیا جا رہا ہے، کیوں بیان کیا جا رہا ہے؟ کہ ہر چیز تسبیح کرے، مثال دی جا رہی. تو جب ہر چیز تسبیح کر سکتی تو وائی ناٹ یو، وائی ناٹ می، ہم کیوں نہیں اپنے رب کی تسبیح کرتے؟ اصل میں ایسا فیل ہوتا ہے کہ جس سے ہمارے اندر اتنی دنیا ہے ہمارے دلوں میں نا کہ ہم دنیا کو نکال ہی نہیں پاتے. آپ کو لگتا ہے ایسا؟ مجھے تو بہت اس بات کا فیل ہونے لگا. کیا وجہ ہے کہ ہماری نمازوں میں وہ رونق نہیں آتی، وہ کیفیت نہیں آتی؟ کیونکہ دنیا اتنی دل میں انوالو، دل میں ہر وقت دنیا ہی دنیا تو رہتی.
نماز میں بھی اس لیے وہی رہتی ہے، نماز سے پہلے، نماز کے بعد، نماز میں بڑی مشکل سے کھینچ کھانچ کے اپنے آپ کو متوجہ کرتے ہیں، پھر دماغ کہیں اور چلا جاتا ہے۔ ہماری ساری سوچوں کا محور ہی دنیا ہے اصل میں، ایسا ہی ہے نا؟ یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ انسان دنیا سے نکل جائے اور بس قرآن پڑھتا رہے اور ریڈنگ کرتا رہے اور جی حفظ کرتا رہے اور تفسیر کرتا رہے اور اس کے ہوم ورک اسائنمنٹ کرتا رہے اور دنیا سے نکل جائے، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ ہم دنیا کا کوئی بھی جو کام کرتے نا اس کے پیچھے نیت واقعی میں میری اور آپ کی کیا ہوتی ہے؟ کیا ہوتی ہے؟ اگر جو وہ خالصتاً اللہ کے لیے ہوتی، جیسے بچہ ہی پال رہے ہیں، رائٹ، خالصتاً اس کے پیچھے نیت یہ کہ میں اللہ کے ایک بندے کو پال رہی ہوں، ایک امانت دی ہے اس نے مجھے، میں اس کو پال رہی ہوں۔ اس سے پوچھا جائے گا کیوں مارا تھا جی اس کو، کسی اور کا غصہ اس پہ کیوں اتارا تھا، پوچھا جائے گا، پوچھ۔ لیکن ہم ایسے سوچتے ہی نہیں ہیں، ہمارا کیا ہوتا ہے، نہیں بس دنیا، یعنی ہم بچوں کے لیے بھی سوچتے ہیں تو زیادہ تر ہم کیا سوچ ہوتے ہیں، دنیا، ہے نا؟ اور ان کو پڑھانا ہے لکھانا ہے تو دنیا، اور ان کا فیوچر کا سوچتے ہیں تو دنیا، سب کچھ تو یہی ہم سوچ رہے ہوتے ہیں، لہٰذا دنیا سے نکل ہی نہیں پاتا ہے۔ جبکہ اللہ کے نیک بندے جو ہوتے ہیں نا وہ ہر چیز کو گھما کر کہاں پہنچا دیتے ہیں، آخرت۔ ماں باپ بچے پالتے ہیں، بڑھاپے کا سہارا بنیں گے، بھئی کیوں سہارا بنے ہم آپ کے بڑھاپے کا؟ وہ اللہ ہے آپ کا سہارا، اللہ مدد کرے گا آپ کی۔ اب کیا ہوتا ہے جب آپ اس طرح سوچنے لگتے ہیں تو پھر ہر چیز آپ چاہتے ہیں آپ کے مطلب کی بچہ کرے، پھر ایکسپیکٹیشنز ہو جاتی ہیں، اور جب ایکسپیکٹیشنز ہو جاتی ہیں جو کہ 100% کبھی بھی نہیں پوری ہوتی، تو پھر جھگڑے فساد اور لڑائیاں اور پتہ نہیں کیا کچھ۔ لیکن اگر یہی ساری چیز کو اللہ کی ذات سے منسوب کر دیا جائے، آپ کسی بھی کو لے لیں، یہ تو میں بچوں کی بات کرتی ہوں، آپ کوئی بھی نعمت اٹھا لیں یا کسی بھی رشتے کو اٹھا لیں، سب کو ڈائریکٹ کریں کہاں جا کر، اللہ کی ذات سے۔ تبھی ہم، جب تک ہم اپنے دل و دماغ سے دنیاوی سوچ سے نہیں نکلیں گے، ہم نہیں سدھر سکتے، نہیں سدھر سکتے۔ مجھے تو یہی سمجھ میں آیا، میں تو اس چھوٹے موٹا جو بھی تجربہ ہے میرا، اس سے مجھے تو یہی سمجھ میں آیا کہ دنیا سے جب تک ہر چیز کو اللہ کی ذات سے منسوب نہیں کیا جائے گا، نہیں نکل سکتے۔ لاکھ رونا پیٹتے رہے ہم کہ جی اللہ جی میری نماز اچھی کر دے، اللہ جی مجھے اپنا تقویٰ دے دے، اللہ جی یہ دے دے، اللہ جی وہ دے دے، لاکھ کچھ کر لیں، لاکھ ہم رٹے کر لیں، لاکھ حفظ کر لیں، کچھ کر، کیوں نہیں اثر ہوتا ہے ہم پہ؟ تفسیر پڑھتے ہیں ہم تو، ایک ایک معنی کی گہرائی میں جاتے ہیں ہم تو، کیا وجہ ہے؟ یہی ایک وجہ، میری ناقص عقل تو یہ کہتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت پہ رکھے تاکہ ہم واقعی، کیونکہ جب اللہ کی بڑائی کو، اللہ کی کبریائی کو ہم محسوس کریں گے اور ہر چیز کو اس کی ذات سے منسوب کر دیں گے، اللہ یہ میں نے تیرے لیے کیا، کوئی کام ایک گلاس کا پانی کسی کو پلانا، یا اللہ میں نے یہ تیرے لیے کیا، کوئی چیز چھوڑنی، یا اللہ یہ میں نے تیرے لیے چھوڑ دیا، رائٹ، تب جا کے کوئی کیفیت بدلے گی، ورنہ کیا ہوتا ہے، ٹیمپریری ہوتا ہے، بس ایک ہوا کا جھونکا، خوبصورت درس، ایک ہوا کا جھونکا، خوبصورت ہوا کا جھونکا، اور اس کے بعد جب پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں تو سب سائڈ میں ہو جاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت عطا کرے، تمام محبتوں سے اوپر اپنی محبت عطا کرے، کیونکہ اللہ وہ واحد ذات ہے جس سے اپنا تعلق قائم کر کے آپ کبھی دکھی نہیں ہو سکتے۔ انشاءاللہ، کیونکہ اللہ کے مقابلے میں کوئی پناہ ہے ہی نہیں نا ایکچولی، اور وہی بہترین پناہ ہے۔ آگے دیکھیے اگلی آیت میں آتے، الم تر ان اللہ یزجی صحابہ، کیا آپ نے دیکھا نہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ بادل کو چلاتا ہے، یعنی اللہ رب العزت نے اب یہاں پر توجہ دلائی ہے کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے اللہ کی عظیم قدرت کا نظارہ نہیں کیا؟ پہلے کس سے دیکھنے کو کہا گیا تھا پچھلی آیت میں؟ بصیرت، دل کی آنکھ سے، اور اب ظاہری آنکھ سے۔ کیا آپ نے اپنی آنکھوں سے اللہ کی عظیم قدرت کا نظارہ نہیں کیا؟ اور کس کی طرف اشارہ ہے؟ بادلوں کی طرف، کہ کیسے وہ بادلوں کے بکھرے ٹکڑوں کو
نرمی اور سہولت سے اکٹھا کرتا ہے. ثم یؤلف بینہ ثم یجعلہ رکاما، پھر آپس میں ملاتا ہے، پھر اسے تہ بتہ بناتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کیسے بادلوں کو اکٹھے کر دیتا ہے اور بادل کس طرح تہ بتہ جم جاتے ہیں اور ایک کے اوپر ایک، ایک کے اوپر ایک، حتیٰ کہ وہ کیا ہو جاتے ہیں، پہاڑوں کی مانند ہو جاتے ہیں نا. فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ، پھر آپ بارش کو دیکھتے ہیں جو اس کے درمیان سے نکلتی ہے. یعنی آپ بادلوں سے بارش کو برستے ہوئے دیکھتے ہیں، یعنی کس طرح وہ بارش برستی ہے اور اس سے زمین سیراب ہوتی ہے، ندی نالے اور دریا بھر جاتے ہیں، قسم قسم کے نباتات جو ہے وہ اگنے لگتے ہیں. رائٹ، یعنی یہ پروسیس پورا جو ہے بارش کے ہونے کا وہ بتایا گیا یہاں پہ. اور بارش کے لیے سورج اللہ کے حکم کے مطابق پھر حرارت دیتا ہے، اور بارش کے لیے سمندر اللہ کے حکم کے مطابق پانی کو بھاپ میں تبدیل ہونے کے لیے اللہ کے پانی جو ہے حاضر کر دیتے ہیں. اور بارش کے لیے اوپر کی جو فضا ہے وہ سمندر سے اٹھنے والے بھاپ کو ٹھنڈا کرنے کا کام کرتی ہے. اور بارش کے لیے اللہ کی ہوائیں بادلوں کو لے کے چلتی ہیں. یہی ہے نا سارا پروسیس. اور بارش کے لیے پھر بادلوں کے ٹکڑے جو ہیں اللہ کے حکم سے جڑ جاتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ انہیں حکم دیتا ہے کہ بارش کے قطروں کو ٹپکا دیا جائے. رائٹ، یعنی اللہ تعالیٰ نے بارش کی مثال سے ہمیں کیا شعور دلانا مقصود ہے. پہلے بتایا کہ ساری کائنات جو ہے وہ تسبیح کر رہی ہے. یعنی پہلے اندر دل اور دماغ کی بصیرت کو جگاؤ، شعور کو جگاؤ. رٹا فکیشن نہیں ہو، رٹا نہیں ہو گیا جی بس کھانا پوری ہو رہی، کلاس ہو رہی ہے. شعور کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے ہمیں کہ بس کام کر لیں. یہ نہیں کہ بس جی ہاں لکھ دیا، اٹینڈنس لگ گئی، اپنے آپ کو بھی تسلی دے دی کہ ہاں جی ہم پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں. شعور بیدار کرنا ہے نا ایک ایک آیت سے. تو پہلے اندر سے جگایا جا رہا ہے، اب جو چیزیں آنکھوں سے دکھ رہی ہیں اس پہ جگایا جا رہا ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے بارش کی مثال سے یہ شعور دلایا ہے کہ بارش ایک ہم آہنگ عمل ہے، یعنی اجتماعی عمل کے نتیجے میں وجود میں آتی ہے. ایسے ہی ہے کیا پروسیس ہے ابھی سارا میں نے آپ کو بتایا. زمین سے لے کر سورج تک ایک عظیم عمل جاری ہوتا ہے تو جا کے بارش ہوتی ہے. تو انسان کو یہ توجہ دلائی جا رہی ہے کہ اگر سورج کو فقط اپنی فکر لاحق رہے، سمندر میں اپنے گھر میں مگن رہے، سمندر کا پانی فضاؤں میں نہ پہنچے، پھر بادلوں کے ٹکڑے ٹکڑیوں میں بٹتے رہیں اور انہیں جوڑنے والا نہ ہو، تو بارش کیسے برسے گی؟ پھر ہمارا فائدہ کیسے ہوگا؟ پتہ یہ چلا اس سے جو اگزامپل ہے، اس اگزامپل سے یہ کہ مل جل کے کام کرنے میں کیا ہے؟ برکت ہے، خیر ہے. ایک شخص انفرادی طور پہ کام کرتا رہتا ہے، بس میں کر لوں، ہر چیز میں کر لوں، تو کیا وہ کام ہو سکتا ہے؟ وہ کام پھر پھیل سکتا ہے؟ نہیں پھیل سکتا. ہم اپنی اس مثال کو ہمارا کیا چھوٹا سا ادارہ ہے، چھوٹا سا ایک پوائنٹ سے بھی چھوٹا. اللہ تعالیٰ اخلاص عطا فرمائے ہر اس میں کام کرنے والے. لیکن آپ دیکھیں کہ اس کے اندر جتنے لوگ کام کر رہے ہیں، جو پڑھنے والے وہ تو ہیں، جو الگ سے مزید کام ہے نا. اس وقت کئی کلاسز ہیں، تو اس الگ سے کام کرنے والے اگر ساتھ نہ ہوں تو کیا خیر پھیلے گی؟ نہیں پھیل سکتی خیر. مٹھی کو آپ بند رکھیں تو کیا اس کے اندر جو خیر ہے اس سے کوئی فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ نہیں اٹھا سکتا. عطر میں جو خوشبو ہوتی ہے، اس خوشبو کو، اس عطر کی شیشی کو اگر کوئی نہیں کھولے گا تو کیا دوسرے اس سے فائدہ اٹھا سکتے؟ نہیں. وہ کہیں جس کے اندر بڑی زبردست خوشبو ہے، یہ کیسے پتہ چلے کہ واقعی میں زبردست ہے؟ جب تک اس کے ڈھکن کو کھولا نہیں جائے تو پھر اس کی خوشبو نکلے گی اور اس سے لوگ فائدہ اٹھائیں گے. تو یہ بارش کی مثال سے ہمیں یہ مثال ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ، یعنی ظاہری مثال، یعنی خیر تو مل ہی رہی ہے نا بارش، کہ اللہ تعالیٰ اس طرح اللہ کے لیے تو کن فیکون ہے نا. کوئی مسئلہ نہیں، وہ کہہ دے بارش ہو جا، اسے کیا ضرورت ہے اتنی چیزیں ہمیں بتانے کی؟ کچھ تو مقصد ہے اس کے پیچھے.
اجتماعیت کا مقصد ہے. اور یہی بات آپ کو سورہ روم میں بھی ملے گی. اللہ تعالیٰ اسی بارش کے ہونے کے عمل کو، اللہ تعالیٰ وہ ہے جو ہوائیں بھیجتا ہے تو وہ بادل اٹھاتی ہیں، پھر وہ جس طرح چاہتا ہے انہیں آسمان میں پھیلا دیتا ہے اور انہیں ٹکڑوں میں تقسیم کر دیتا ہے. چنانچہ آپ بارش کو دیکھتے ہیں کہ اس کے درمیان سے نکل رہی ہے، پھر وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے بارش برساتا ہے، تب وہ بہت خوش ہوتا ہے. سورہ واقعہ آیت نمبر 68 اور 69 میں بھی آتا ہے، کیا تم نے دیکھا وہ پانی جو تم پیتے ہو، کیا اسے بادلوں سے تم نے نازل کیا یا اس کے نازل کرنے والے ہم ہیں؟ یعنی پتہ یہ چلا، پہلی بات دیکھیں، دو میسیجز ہیں اس بارش کی ایگزامپل میں. پہلی بات اجتماعیت، اور اس کے بھی اوپر جو ہے بلکہ وہ ہے اگر اللہ نہ چاہے تو کچھ نہیں ہو سکتا. اللہ کی مدد نہ ہو تو کچھ نہیں ہو. لاکھوں درجنوں لوگ جمع ہو جائے، اگر اللہ کا ہاتھ نہ ہو، اللہ کی رحمت نہ ہو، اس کا کرم، اس کی مدد نہ ہو تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا. ہم اب یہاں بیٹھ کے جو پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، یہ بھی نہیں کر سکتا. اب ہم میں کتنے لوگ ہیں جس کی جو بھی مشکل، کوئی پرابلم، کوئی مسئلہ ہے، کوئی نہیں جانتا. لیکن آپ اللہ کی توفیق سے جب اٹھ کر بیٹھتے ہیں، اٹھتے ہیں، کہتے نہیں کرو، تو اللہ تعالیٰ پھر مدد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کرا دیتا ہے. زبردست میسج ہے اجتماعیت کا. یعنی دو میسج، ایک تو یہ پہلا میسج، اس کو اب ادب وے کریں. پہلا میسج یہ کہ اگر اللہ نہ چاہے تو تم کچھ نہیں کر سکتا، انسان کچھ نہیں کر سکتا. بس یہیں پر انسان کا جو تکبر، غرور اور میں ہوتی ہے نا، وہ ختم ہو جاتی ہے، فوراً ختم ہوتی ہے. اللہ نہ چاہے تو میں کچھ نہیں کر سکتی. اپنے آپ کو بولیں یہ جملہ، اللہ نہ چاہے تو میں کچھ نہیں کر سکتی. کیا ہوا؟ یہ کہتے ہی ہماری باڈی، ہمارا دماغ، ہمارا سب کچھ ریلیکس ہو جاتا ہے. کہتے ہیں واقعی عاجزی آ جاتی ہے، جھکنے لگتا ہے انسان. کہتے ہیں یا اللہ مدد فرما. تو جب مدد مانگتے تو پھر اللہ تعالیٰ آسانیاں کرتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے یہ بارش ہوتی ہے. بارش کیا ہے؟ رحمت ہوتی ہے نا. اس میں جتنے سب کام کر رہے ہیں، سورج اور سمندر اور بادل اور پھر پانی کا برسنا، اور پھر دیکھیں ایک قطرہ، اس کو آپ یوں بھی لیں کہ ایک قطرہ بارش کا برسے نظر آئے گا. اس کو آپ تھرڈ، یعنی پہلی بات اللہ نہ چاہے تو کچھ نہیں کر سکتے، دوسری بات اجتماعیت کا میسج، تیسری بات اجتماعیت کا فائدہ. ایک قطرہ یا چند قطرے اگر بہتے ہیں تو کوئی فائدہ ہوگا نہیں. اور وہی جب سب قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے. بچپن سے سنی ہوئی ہے نا وہ بات ہم لوگوں نے. وہی کہانی بھی تھی، مجھے ابھی یاد آ رہی، اس طرح کی ایک کہانی بھی تھی نا، جب ایک قطرہ جو وہ برسنے لگا اور اس نے کہا، سب اس کا مذاق اڑانے لگے، تمہارے ایک قطرے سے اتنی بڑی زمین کا کیا ہوگا. تو کرتے 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 کچھ تھی، مجھے یاد نہیں ایگزیکٹلی، لیکن میں لبے لباب بیان کر رہی ہوں. تو وہ یہی ہوا کہ کرتے کرتے سب جب مل کے گرنے لگے تو خیر پھر نکل گئی، اس سے ظاہر ہے کہ پھر وہ بارش بن گئی. تو وہ جو پہلا قطرہ تھا وہ ٹھیک ہے نظر تو نہیں آ رہا، بٹ وہ اپنا کام کر گیا. تو اگر آپ کوئی نیکی کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ نظر نہیں آئیں، ہو سکتا ہے کوئی ایسی جگہ جہاں کوئی نیکی نہیں ہو رہی ہو اور آپ وہاں پر نظر نہیں آئے، ایک وقت آئے، لیکن آپ کی وجہ سے خیر پہنچ جائے. اللہ کو آپ نظر آئیں گے، اللہ کی نظر میں آپ رہیں گے، میں رہوں گی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سے ایسے کام کروائے. رائٹ. آگے فرمایا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِن بَرَدٍ، اور وہ آسمان کے ان پہاڑوں سے اولے نازل کرتا ہے جو اس میں ہیں. اس سے مراد آسمان میں بادلوں میں برف کا جم کر پہاڑ کی شکل اختیار کر لینا، رائٹ، جو جم کے ہو جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے اظہار کے لیے اولے برساتا ہے، اور اولوں کا برسنا ہلاکت کا باعث بنتا ہے، جبکہ برف کا آہستگی کے ساتھ برسنا رحمت کا باعث بنتا ہے. سو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے رحمت عطا کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہلاک کر دیتا ہے. فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَن مَن يَشَاءُ، پھر جس پر چاہتا ہے اس کو پہنچاتا ہے اور جس سے چاہتا ہے پھیر دیتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے جس پر چاہتا ہے بارش کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے اس سے بچا لیتا ہے، یا جس کو چاہتا ہے اس پہ زالہ باری کر دیتا ہے، یعنی اولے برسا دیتا ہے جو کہ تکلیف کا باعث بن جائے اگر زیادہ ہو جائے تو. رائٹ. یکادو سنا برقہ یذہب بالابصار، قریب ہے کہ اس کی بجلی کی چمک نگاہوں کو لے جائے. یعنی اللہ کی قدرت کو دیکھو کہ
ان بادلوں کے اندر سے پھر بجلی نکلتی جس کی تیز روشنی اور چمک کی وجہ سے آنکھیں جو ہیں وہ چندیا جاتی. یقلب اللہ اللیل والنہار. یقلب کیا ہے اس کا روٹ ورڈ؟ قلب. قلب کیا ہوتا ہے؟ الٹ پلٹ. بہت ہوتا ہے نا الٹ پلٹ. تو بہر اسی معنی میں ہے کیا ہے کہ یقلب اللہ لیل والنہار، الٹ پلٹ کرتا ہے اللہ کیا؟ رات اور دن کو. یعنی کبھی دن کبھی رات. اللہ تعالیٰ دن اور رات کو بدلنے سے کبھی مراد اس سے دن لمبے اور راتیں چھوٹی ہوتی ہیں، کبھی راتیں لمبی اور دن چھوٹے ہو جاتے ہیں. ایسے ہی نا، آپ دیکھیں کیسے آہستہ آہستہ دن جو ہے وہ چھوٹا ہونا شروع ہو گئے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ رات اور دن کے بدلے سے کبھی یعنی راتوں کا یعنی دن کا رات ہو جانا اور رات کا دن ہو جانا، یہ بھی مراد ہے. اور اللہ تعالیٰ بادلوں کو ہٹا کر رات کی تاریکی کو چاند کی روشنی سے دور کر دیتے ہیں. یوں اللہ تعالیٰ کے نور اور اندھیروں کو کائناتی منظر سے دکھاتے ہیں کہ روشنیاں اور تاریکی کیسے اس کے حکم کے پابند. سیدنا ابو ہریرہ نے بیان کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابن آدم مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، وہ زمانے کو گالی دیتا ہے حالانکہ میں ہی زمانہ ہوں. میرے ہی ہاتھ میں سب کچھ ہے، میں رات اور دن کو عدل بدل دیتا ہوں. بخاری کی روایت ہے 48:26. یعنی جو زمانہ ہم کہتے ہیں زمانہ خراب ہے، تو یہ بیسیکلی اس طرح سے بات نہیں کرنا چاہیے. سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ مجھے ابن آدم تکلیف دیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ ہائے کم بختی زمانے کی، تو کوئی تم میں سے ہرگز یوں نہ کہے کہ ہائے کم بختی زمانے کی، اس لیے کہ زمانہ میں ہوں، رات اور دن میں لاتا ہوں. جب میں چاہوں گا تو رات اور دن ختم کر دوں گا. یعنی جب رات اور دن کو پیدا کرنے والا اللہ ہے تو رات اور دن کو یعنی زمانے کو گالی دینا دراصل نعوذ باللہ اللہ کو گالی دینا ہے. مسلم کی روایت ہے 58:64. تو اس پہ بھی ہمیں اپنی زبان پہ دھیان رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ دن رات کا بدلنا جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ ایکچولی زمانہ کہلاتا ہے. سورہ زمر آیت 5 میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، وہی رات کو دن پر لپیٹتا ہے اور دن کو رات پر لپیٹتا ہے. اسی نے سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے، ہر ایک اپنی مدت مقرر تک چلتا ہے. سن لو، وہ سب پر غالب نہایت بخشنے والا ہے. آگے فرمایا اگلی آیت کے آخر میں دیکھیں، ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، بلا شبہ آنکھوں والوں کے لیے اس میں یقیناً عبرت. عبرت کے اصل معنی کیا ہوتا ہے؟ عبور کرنا، طے کرنا. رائٹ. اور عبرت سے مراد کیا ہے بیسیکلی؟ یعنی شعوری سفر ہے جس میں انسان ایک واقعے سے حقیقت کو لنک کرتا ہے. یعنی جب ایک انسان کسی ظاہری واقعے پر غور و فکر کرتا ہے، یعنی ایک طرح سے اس پہ غور و فکر کر رہا ہے، ریسرچ کر رہا ہے، تو اصل حقیقت اللہ تعالیٰ کے نور کو پا لیتا ہے. اور اسی کو عبرت کہتے ہیں. یعنی اللہ کی نظر میں بصیرت والے کون ہیں؟ جو ظاہری واقعے سے غور و فکر کے نتیجے میں اللہ کے نور کو پا لیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ سب چیزیں کیا ہیں ابھی جو ہم پڑھ رہے ہیں؟ ظاہری چیزیں، رائٹ. لیکن ان کے ذریعے پہنچنا کدھر ہے؟ اللہ کی ہدایت تک، اللہ کے نور تک. ٹھیک. سورہ النمل آیت 86 میں بھی آتا ہے کہ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ یقیناً ہم نے رات بنائی تاکہ لوگ اس میں آرام کریں اور دن کو دکھانے والا بنایا، واقعی اس میں یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. سورہ نمل آیت نمبر 86. سورہ روم میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے تمہارا رات اور دن کا سونا اور تمہارا اس کے فضل میں سے تلاش کرنا، بلا شبہ اس میں یقیناً ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو سنتے ہیں. واقعی اتنا دفعہ ہم یہ سب چیزیں پڑھتے ہیں نا. سورہ آل عمران میں بھی آپ نے پڑھا ہے، آخری آیات میں پڑھتے ہیں نا، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یقیناً آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، دن اور رات کے بدلنے میں عقل مندوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں. واقعی کبھی فرصت ملے تو ہمیں اس پہ ریسرچ کرنا چاہیے بضبط،
کہ واقعی یہ دن اور رات کیسے تبدیل ہوتے ہیں، تو انسان اپنے رب کی بڑائی کو اور محسوس کرے گا. خالی ہم جب یہ بولتے ہیں اللہ اکبر، یقیناً ہم بڑا مانتے ہیں اس کو اور ہمارے اندر ایک فیلنگ ہے، لیکن وہی بات ہے نا کہ جب آپ ریسرچ کر کے چیزوں کو سمجھتے ہیں تو پھر انسان ریئلائز کرتا ہے کہ سبحان اللہ، اللہ کی کیا قدرت ہے، اللہ کا کیا سسٹم بنایا ہوا اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں، اور ہر چیز کتنی آرگنائز، پوری جو کہتے ہیں نا ایک سینری جو ہے وہ کھینچی جا رہی ہے. پہلے سارے چرند پرند کا ذکر کیا گیا، انسان مخلوقات کا ذکر کیا، اللہ کی بڑائی کا بیان کیا گیا، پھر بارش کے ہونے کا ذکر ہوا، اور اب دیکھیے آگے فرمایا واللہ خلق کل دابۃ من ماء، اور اللہ نے ہر جانور کو پانی سے پیدا کیا. یعنی اللہ تعالیٰ کی ساری جاندار مخلوق کا مادہ تخلیق کیا ہے؟ پانی. سورہ انبیاء میں بھی ہم نے پڑھا ہے آیت 30 میں کہ اور ہم نے پانی سے ہر چیز کو بنایا. تو کیا وہ ایمان نہیں لاتے؟ اور اگر آپ دیکھیں تو انسان کی ابتدا بھی جو کیا ہے وہ ایک پانی ہے نا. نطفہ کیا ہوتا ہے؟ نطفہ ایکچولی پانی ہے. جب وہ نر مادہ کا حاملہ کرتا ہے تو اسی نطفے سے پھر تخلیق ہوتی ہے. اور اسی طرح حیوانات میں بھی ایسے ہی ہے، ان سب کا تعلق کیا ہے؟ پانی کی اسی رطوبت سے. حشرات وغیرہ سب میں آپ یہی چیز دیکھ لیں گے. یہ تو ایک بات ہوئی. آگے فرمایا سورہ ہود میں بھی آتا ہے، ہاں سورہ ہود میں بھی آتا ہے آیت نمبر 7 میں کہ اور وہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، اس کا عرش پانی پر تھا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں عمل کے اعتبار سے کون زیادہ اچھا ہے. اللہ اکبر، آزمائش ہے یہ زندگی. حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یمن کے کچھ لوگ آپ کے پاس عالم کے پیدائش کا حال پوچھنے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے صرف اللہ تعالیٰ کی ذات تھی، اس کے سوا کوئی چیز نہ تھی. اس کا عرش پانی پر تھا، اس نے ہر چیز کو لوح محفوظ میں لکھ لیا اور آسمان اور زمین پیدا کر دی. بخاری کی روایت. آگے فرمایا فَمِنْهُمْ مَن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ، پھر ان میں سے کوئی پیٹ کے بل چلتا ہے. اب دیکھیں جانداروں میں جانور جو ہیں، کچھ جانور ایسے ہیں جو پیٹ کے بل چلتے ہیں، جیسے یہ سانپ وغیرہ ہوتا ہے نا. بہت سے جانور ایسے ہیں جو رینگ رہے ہوتے ہیں. وَمِنْهُمْ مَن يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ، اور ان میں سے کوئی 2 پاؤں پہ چلتا ہے. پرندے بھی مل جائیں گے آپ کو ایسے، اور انسان تو ہے. وَمِنْهُمْ مَن يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ، اور ان میں سے کوئی 4 پاؤں پہ چلتا ہے، جیسے چوپائے، مویشی جانور وغیرہ، کتا بلی، یہ سب کیا ہے؟ 4 پاؤں پہ چلتے. یخلق اللہ ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. یعنی جیسے بعض حیوانات 4 سے زیادہ پاؤں بھی رکھتے ہیں، ایسا ہے. اور بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کی آنکھ بھی زیادہ ہے اور وغیرہ وغیرہ، تو یہ بھی کیا ہے؟ اللہ کی قدرت. ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. سورہ رعد میں بھی آتا ہے آیت نمبر 4 میں پڑھا کہ اور زمین میں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ٹکڑے ہیں، اور انگوروں کے باغات ہیں، اور کھیتیاں ہیں، اور کھجور کے درخت ہیں. بعض کئی تنوں والے ہیں اور بعض ایک تنے والے ہیں. سب کو ایک ہی پانی سے سیراب کیا جاتا ہے، اور ہم ان میں سے بعض کو مزے میں بعض پر فوقیت دیتے ہیں. بلا شبہ اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں. یعنی ایک طرف آپ ابھی یہ پڑھ رہے ہیں جانوروں کی جو اقسام ہے وہ بیان کی گئی کہ کس طرح سے وہ چلتے پھرتے ہیں، اور سورہ رعد میں ہم نے پڑھا تھا کہ کس طرح کے باغات ہوتے ہیں. پانی ایک ہی مل رہا ہے سب کو، لیکن پھر بھی ان کی شکلیں، ان کے ذائقوں میں فرق ہوتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے زندگی کو ایک اصل کو اپنی قدرت کا نشان بنایا ہے. بیسیکلی یہ پوری دنیا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا نشان ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک مادے سے مختلف شکلوں والے جانور بنائے اور اپنی قدرت کو ثابت کیا. اللہ تعالیٰ نے یہ ثابت کیا ہے کہ ارادے اور تقدیر کے بغیر یہ اتفاق سے نہیں ہو گیا ہے، یہ سب کے پیچھے ایک پلاننگ ہے باضابطہ. ہر چیز کی ایک تقدیر جو ہے وہ مقرر کی ہوئی ہے، اور یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ صرف اور صرف اللہ رب العزت. لقد انزلنا آیات مبینات، بلا شبہ ہم نے واضح آیات نازل کر دی. یعنی اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ قرآن مجید میں
زندگی کی کامیابی کے لیے احکامات اور ہدایات جو ہیں وہ واضح بیان کیے گئے. واضح ہے نا آپ کا شریعت، حق جو ہے وہ واضح، یعنی ایسی واضح علامات جو حق کے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہو. رائٹ؟ تو یہ آیات اس ہستی کی طرف سے ہیں جس کا علم کیا ہے؟ کامل ہے، مکمل ہے. سورہ انفال میں بھی آتا ہے، فرمایا تاکہ جو ہلاک ہو واضح دلیل کے ساتھ ہلاک ہو، اور جو زندہ رہے وہ واضح دلیل کے ساتھ زندہ رہے. رائٹ؟ یعنی یہ جو حق آیا ہوا نا، یہ واضح دلیل، کوئی چوں چرا نہ کر سکے کل کو پھر آخرت کے دن کہ یا اللہ مجھے تو تیرا پیغام ملا ہی نہ ملا. ہمیں لوگ اکثر ایسے سوالات کرتے ہیں نا کہ فلانا جو ہے ان کو تو پیغام ہی نہیں ملا، پھر بھی وہ دوزخ میں جائے گا. آپ کو کیا پتا ملا ہے کہ نہیں ملا؟ آپ اپنی فکر کریں، دوسروں کو پیغام پہنچائیں اور اپنی فکر کریں. آخرت کے معاملے میں اپنا سوچے انسان، دوسروں کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ فلانا جنت میں جائے گا کہ دوزخ میں جائے گا. اکثر لوگوں کی کمنٹ باتیں یہی ہوتی ہیں، ارے وہ تو دوزخی، ارے وہ تو جنتی. نہ تو کسی کو دوزخی کہنا چاہیے، نہ کسی کو جنتی کہنا چاہیے. جنتی کہنے سے بھی منع کیا گیا. آپ کو نہیں پتا واقعی کیا ہے، حق کیا ہے، سچ میں کیا ہے. یہ تو اللہ اور بندے کے درمیان فکر کرنی ٹھہری تو کس کی؟ یعنی اگر جج کرنے والی بات ہے تو اپنے آپ کو جج کریں، میں کہاں کھڑی ہوں، میرے اعمال کیا ہیں، میری کوششیں کس کے لیے ہیں، میری ایفرٹس کیا ہیں، میری نیت کیا ہے، میرا لوگوں کے ساتھ معاملہ کیا ہے. رائٹ؟ دوسروں کو نہیں سوچے، دوسروں کی فکر ضرور کریں کہ ہاں انہیں اور اللہ کے قریب لائیں، دین کے قریب لائیں، قرآن کے قریب لائیں، اللہ سے جوڑیں. یہ فکریں ضرور کریں، لیکن نتیجے والی جو فکر ہے وہ اپنی کرنی ہے صرف. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ کی طرف ہدایت دے دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دیتا ہے جن کے لیے بھلائی سبقت لے گئی. یعنی یہ آیت ہی صراط ہے، یہ جو آیات ہیں یہ کیا ہے؟ صراط الحق ہے، صراط الہدا ہے، صراط النور ہے. اور سچے مومن کون ہیں؟ جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو قبول کرتے ہیں. تو گویا صراط مستقیم سے مراد کیا ہوا؟ سیدھا راستہ، اللہ کی کتاب قرآن مجید کے مطابق زندگی بسر کر کے اپنی منزل یعنی جنت تک پہنچنے والا راستہ. اس کو سیدھا راستہ کہا گیا. اس راستے پر ہر وہ شخص ہر وہ لوگ چل رہے ہوتے ہیں جو علم حق کو واضح کرتے ہیں اور آگے پھیلاتے بھی ہیں، اور کوشش بھی کرتے ہیں، اور ایفرٹس بھی کرتے ہیں، اور اللہ کے لیے خالص ہو کے کام کرتے ہیں. چلیں انہی آیات کی تلاوت سنتے ہیں. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار
يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ہم نے پڑھا کہ دنیا کی ہر چیز کائنات جو ہے وہ اللہ کا ذکر کر رہی ہے، اور پڑھ کے ایک لمحے کا احساس ہوتا ہے کہ ہاؤ دے آر لکی، کہ خود ہی خود کر رہے ہیں نا، کوئی پوچھ ہی نہیں ہے. کبھی کبھار رشک آتا ہے رائٹ، لیکن پھر وہی بات کہ اشرف المخلوق. آپ کو مجھے یہ تو دے دیا گیا ہے کہ اختیار، یعنی اختیار تو دے دیا گیا. اب آپ اس اختیار کو یوں سمجھیے کہ اختیار دینے کا مطلب ہے کہ جتنا چاہو کما لو. اس کو یوں سمجھے کہ ایک بہت بڑا بزنس مین آدمی ہے اور وہ آپ کو آ کر کہے کہ یہ میری کمپنی، اور اس میں جتنی تمہیں انویسٹمنٹ کرنی ہے پیسے میں دوں گا، تمہیں مددگار تمہیں میں دوں گا، کوشش تم نے کرنی ہے. آپ کیا کریں گے؟ آپ کہیں نہیں 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 ٹھیک ہے اٹس اوکے، مجھے نہیں چاہیے. نہیں، آنکھیں چمک جائیں گی، رائٹ، سپر ایکٹیو ہو جائیں گے. اوکے میں ٹرائی کرتا ہوں. ہمارا یہی حال ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار دے کے، سبحان اللہ، ہمیں اختیار دے کے اس نے یہ طاقت دے دی، کما لو جتنا کمانا ہے کما سکتے ہو. بھئی یہ چرند پرند درخت آسمان بادل سب اللہ کا ذکر تو کر رہے ہیں، لیکن آخرت میں کیا ہوگا؟ سب فنا کر دیے جائیں گے، سب ختم ہو جائیں گے. جانوروں میں بھی وہ پڑھا ہے نا، ہمیشہ سے بچپن سے پڑھتے آئے ہیں کہ ان میں بھی جو کسی ایک بکری نے دوسری بکری کے ساتھ زیادتی کی ہوگی، سینگ ماری ہوگی، تو ان کا آپس میں بدلہ دلوایا جائے گا اور پھر ان کو بھی مٹی کر دیا جائے گا. جب کافر دیکھے گا اس وقت ان کو، تو کیا کہے گا؟ کنت ترابا، کاش میں بھی مٹی ہوتا. تو ان کو ختم کر دیا جائے گا. لیکن مومن کو، انسان کے ہاتھ میں یہ اختیار دے دیا گیا، کما لو جتنا کمانا ہے. اس کے بارے میں ایک چھوٹی سی بات شیئر کروں گی، ذکر الہی سے ہی متعلق ہے. حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 3 چیزوں میں اپنی حلاوت اور شیرنی کو تلاش کرو. نمبر 1 نماز، نمبر 2 ذکر، اور نمبر 3 تلاوت قرآن. اگر ان چیزوں میں مٹھاس مل جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ جان لو کہ دروازہ بند ہے. کیا؟ نماز، ذکر اور قرآن کی تلاوت. اور آپ دیکھیے کہ نماز میں بھی آپ کو ظاہر ہے اگر صحیح تلفظ ادا نہیں ہو رہا ہے تو پھر سوچئے کہ کیا حال ہے. کتنا بھی آپ پڑھ لیں، کتنی بھی قرات کر لیں، کیونکہ نماز کی اصل کیا چیز ہے؟ قیام کا لمبا کرنا ہے نا. ابھی آپ نے اگر اس ویک کا لیکچر سنا ہو تو اس میں قیام کی بات ہوئی تھی. نماز سے ریلیٹڈ جو لیکچر ہوا اس میں قیام کی بات ہوئی. آپ کو 10 صورتیں یاد ہیں، لیکن اگر آپ صحیح تجوید سے نہیں پڑھ رہے تو سوچیں کیا لے رہے ہیں آپ، کیا حاصل کر رہے ہیں، رائٹ، کیا حاصل کر رہے ہیں آپ. اور اچھا یہاں پر یاد آیا کہ دیکھیں ایک بات یاد رکھیں، میرا خیال ہے آپ سب مجھ سے ہزاروں گنا ماشاءاللہ عقل مند ہیں، سمجھدار ہیں. قرآن کا اسٹوڈنٹ
اگر قرآن ہی صحیح سے نہ پڑھتا ہو، تجوید ہی نہیں اس کی اچھی ہو، تو کیا وہ اس بات کا حق رکھتا ہے کہ وہ قرآن کا اسٹوڈنٹ کہلائے؟ سوچیں اس پہ، غور و فکر کریں آپ سب لوگ۔ 18واں جز ختم ہونے والا ہے۔ اگر 18ویں جز کے بعد تو پھر 28واں بھی آ جائے گا اور پھر 30واں بھی آ جائے گا۔ اگر میری تجوید فکس نہیں ہو رہی ہے تو مجھے ابھی کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ جیسے چل رہا ہے چلنے دیں، اٹس آل اپ ٹو یو، کیونکہ میں تو نہیں میں فورس کر سکتی آپ لوگ کو کسی بھی چیز کے لیے۔ سو پلیز میں تو ہمبل ریکویسٹ کروں گی آپ لوگوں سے کہ اپنی تجوید کی کلاس کو ایزی مت لیں۔ ایکچولی آپ اللہ کے کلام کو، اللہ نہ کرے، مجھے امید ہے ایسا کوئی بھی نہیں جان کے کرتا ہے، لیکن اگر آپ کی تجوید ٹھیک نہیں ہو رہی ہے تو آپ کو اس وقت سب سے بڑی ٹینشن یہی ہونی چاہیے، آپ کی سب سے بڑی ٹینشن یہی ہونی چاہیے۔ 18 جز ختم ہو گیا اور ابھی تک میری مسٹیکس آ رہی ہیں، ہونی چاہیے نا، میرا خیال ہے۔ بہرحال، تو ہم بات کر رہے تھے یہاں پر کہ ذکر کی، یعنی ذکر کے ذریعے انسان، اب ذکر ہی صحیح سے نہیں ہو رہا، اب آپ پڑھ رہے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، آپ کا تلفظ ہی صحیح نہیں ہے، آپ کا مخارج ہی صحیح نہیں ہے، آپ سا کو سین پڑھ رہے ہیں، سین کو سا پڑھ رہے ہیں، اور وغیرہ وغیرہ وغیرہ، تو مسٹیک تو مسٹیک ہے۔ کیونکہ ذکر کے ذریعے انسان شیطان کو چت کر دیتا ہے، بالکل جس طرح شیطان ایک غافل انسان کو چت کر دیتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب انسان غافل ہوتا ہے نا، یعنی اللہ کی طرف اس کی توجہ نہیں ہوتی ہے اور وہ گناہوں میں مبتلا ہو رہا ہوتا ہے، تو شیطان ایک طرح سے اس کو چت کر دیتا ہے۔ جب ذکر دل میں جگہ پکڑ لیتا ہے تو جب شیطان اس کے قریب آتا ہے تو وہ اس کو پچھاڑ دیتا ہے۔ جب آپ ذکر کرتے رہتے ہیں، کرتے رہتے ہیں، کرتے رہتے ہیں، جب انسان اپنے قریب آنے والے شیطان کو پچھاڑ دیتا ہے تو شیطان اس کے گرد جمع ہو کر، اس کے شیاطین جو ہیں اس کے گرد جمع ہو کر پوچھتے ہیں کہ تمہیں کیا ہوا؟ بتایا جاتا ہے کہ اسے انسان نے مس کیا ہے۔ خلاصہ کیا ہوا؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ لوگ کو نا؟ خلاصہ یہ ہے کہ ذکر اعمال صالح کی روح ہے۔ ان تینوں جگہ پہ آپ نے، مجھے، ہم سب نے دیکھنا ہے، نماز میں، ذکر میں اور قرآن کی تلاوت میں میرا کتنا دل لگتا ہے، اور اگر خدا نخواستہ ان تینوں پہ میری توجہ نہیں ہے، جھول ہے، تو مایوس ہونے کی بات نہیں ہے، اللہ سے دعا کریں اور ان تینوں چیزوں کو ٹھیک کریں۔ نماز کا کورس ہو رہا ہے، میں بھی کر رہی ہوں، میں خود بھی کر رہی ہوں، میں وہ سارے ٹارگٹ میں خود بھی کر رہی ہوں، کرنے کی کوشش پوری کر رہی ہوں۔ اور ذکر تو کرنا ہی ہے، وہ آپ کی اپنی مرضی، جتنا چاہیں کریں۔ تلاوت قرآن آپ کی اپنی مرضی، جتنا کرنا ہے۔ اب اگر ہم تلاوت قرآن نہیں کرتے اور ہمارا دل ہی نہیں لگ رہا ہے اس میں، تو سوچیں کہ پھر پڑھا ابھی آپ نے کہ پھر شیطان کے لیے بڑا آسان کر دیتے ہیں ہم آگے نکلنا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ سو آپ سب بہنوں سے میری بہت ریکویسٹ ہے کہ اپنی تجوید پر خاص توجہ دیں۔ یہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے، نہ آپ میرے لیے پڑھ رہے ہیں نہ میں آپ کے لیے کچھ کر رہی ہوں۔ لیکن بہت دکھ ہوتا ہے، ہماری نظروں سے گزرتے ہیں ایسے لوگ جنہوں نے کورسز کیے ہوئے ہوتے ہیں، بہت کورسز، 3-4 سال کے کورسز کیے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن جب وہ قرآن پاک پڑھتے ہیں تو حیران رہ جاتی ہوں میں کہ یہ ریئلی انہوں نے کورس کیا؟ اچھا 3 سال کا کورس کیا، 4 سال کا کیا؟ اگر تجوید ہی نہیں اچھی تو پھر آپ بتائیں، میں اپنے آپ کو اہل قرآن کیسے کہہ سکتی ہوں؟ پہلی بیسک کام ہی نہیں میں صحیح کر رہی ہوں۔ ہوم ورک دیا جائے میں ہوم ورک ہی نہ کروں، یا اس کو اگنور کروں، یا اس کی آئی ڈونٹ نو اس کے پیچھے کیا ہے، میں نہیں جانتی، بٹ لحاظ کریں، خیال کریں، اپنا خیال کریں، کسی اور کا نہیں، اپنا خیال کریں، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔
تو یہ ایک چھوٹی سی بات تھی جو ساتھ ساتھ دونوں بات ہو گئی ایکچولی. چلیں سبحانک اللہم و بحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.